فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سیدہ طاہرہ عباس جعفری کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ در محضر، جو کہ آیت اللہ بہجت کے تقاریر اور دروس پر مبنی کتاب تھی، اسی کی کڑی ایک اور کتاب فرامین حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، جو کہ مرتب کی ہے آقا استاد علی رضا محمدی صاحب نے، اور جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے، جو کہ عزیز المدارس ہیں چیچا وطنی کے، اور ناشر کی ہے اس کو معراج کمپنی نے۔ انشاءاللہ کہ اس کتاب کو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور اس میں جس طرح آیت اللہ محمد تقی بہجت کے فرامین پر مبنی یہ کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو معطر کرے گی یہ کتاب، اور آپ کی اذہان کو ایک نئی جلا بخشے گی انشاءاللہ۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فرامین حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت، کتاب کا نام ہے گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، مرتب کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین آقا علی رضا محمدی استاد حوزہ علمیہ قم المقدس ایران، ترجمہ مولانا غلام حیدر حیدری، ناشر ہیں معراج کمپنی۔ تمام حقوق ناشر کے پاس محفوظ ہیں، اور سرورق جو ہے تنویر نے مرتب کیا ہے، اور اس کا طباعت کا سال جو ہے 2020 ہے۔ فہرست صفحہ نمبر 11 پر مقدمہ، اور اس میں مختلف فصلیں ہیں جو کہ 11 فصلیں ہیں، اور پہلی فصل جو ہے اس کا عنوان ہے گناہ کیا ہوتا ہے، اور اسی کی ذیل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پر گناہ کی حقیقت، صفحہ نمبر 14 پر گناہ نجاست ہے، صفحہ نمبر 14 کیا آپ نے کبھی نجاست بھی کھائی ہے، صفحہ نمبر 14 گناہ زہر ہے، صفحہ نمبر 15 گناہ دیوانگی ہے، صفحہ نمبر 15 گناہ کی فکر، صفحہ نمبر 15 گناہ کیوں میٹھا لگتا ہے، صفحہ نمبر 16 گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، خواہ فیملی دنیا ہو یا حقیقت، صفحہ نمبر 16 اجتماعی میڈیا کے بارے میں علامہ حسن زادہ کی نصیحتیں، دوسری فصل ہے اور اس کا عنوان ہے میں نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا، صفحہ نمبر 17 پہ تمام گناہوں سے پرہیز کمال، صفحہ نمبر 17 اور یقین کے درجات پر فائز ہونے کا سبب ہے،
صفحہ نمبر 17 میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ صفحہ نمبر 18 جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا لیکن۔ صفحہ نمبر 18 میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 18 میں کہتا ہوں کہ گناہ کی فکر بھی نہ کرو۔ تیسری فصل ہے، اس کا عنوان ہے مجھے گناہ سے دور کیوں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 19 پہ ہے کہ گناہ سے پرہیز کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 21 پہ ہے گناہ کرنے سے پریشان ہونا ایمان کی دلیل ہے۔ صفحہ نمبر 21 اللہ تعالیٰ ہم کو خواہشات دینے کے بعد گناہوں سے کیوں روکتا ہے۔ صفحہ نمبر 24 آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل شروع ہو رہی ہے، کیوں ہم گناہوں کے ترک کرنے سے عاجز ہیں اور کیوں آسانی سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 ہم کیوں گناہ کرتے ہیں، تمام گناہوں کی بنیاد کیا ہے۔ صفحہ نمبر 26 گناہوں کی اصل اور جڑ کو تلاش کرنا۔ صفحہ نمبر 28 بری صفات کا موجود ہونا۔ صفحہ نمبر 29 گناہوں کا چھوٹا شمار کرنا۔ صفحہ نمبر 29 دنیا کی محبت۔ صفحہ نمبر 30 بری خصلتیں۔ صفحہ نمبر 30 گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے کیوں سخت ہے۔ صفحہ نمبر 30 گناہوں کا تکرار گناہوں سے محبت کا سبب بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 31 گناہوں سے محبت دل میں گناہ کو محبوب بناتی ہے۔ صفحہ نمبر 31 خود کو گناہوں سے نفرت اور توبہ کے ذریعے زندہ رکھو۔ صفحہ نمبر 32 ہم گناہوں سے دور ہونے میں عاجز کیوں ہیں۔ صفحہ نمبر 32 یاد خدا مراقبہ کی بنیاد ہے۔ صفحہ نمبر 33 ذکر خدا کے معنی کیا ہیں۔ صفحہ نمبر 35 علامہ استاد العارفین ملا حسین قلی حمدانی رحمہ اللہ کی اخلاقی نصیحتیں۔ صفحہ نمبر 36 توبہ کی طرف جلدی کرو۔ پانچویں فصل شروع ہوتی ہے، عنوان ہے گناہ کے آثار۔ صفحہ نمبر 37 ہے گناہوں کی وجہ سے چہرے کا سیاہ ہونا۔ صفحہ نمبر 37 ہم گناہوں کی وجہ سے اپنی باطنی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 ہم گناہوں کی وجہ سے اعمال لکھنے والے ملائکہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 ہم اپنے گناہوں کے ذریعے دین کا جگر چیرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 ہم گناہوں کی وجہ سے ناراض ہیں۔ صفحہ نمبر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہے۔ اور صفحہ نمبر 39 مصیبت دوستی کے لیے نہ ہو۔ صفحہ نمبر 39 مصیبت محبت کی بنیاد پر ہو۔ صفحہ نمبر 39 معاملے میں ملاوٹ کرنے کا حکم کیا ہے۔ صفحہ نمبر 40 گناہ اور گناہ گاروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 41 شیطان کا تکبر اور اس کا برا انجام۔ صفحہ نمبر 41 رشوت کے برے نتائج۔ صفحہ نمبر 43 جنسی گناہ کے آثار۔ 43 صفحہ نمبر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرم کے جرم کے سامنے اپنی دلیل پیش کرے گا۔ صفحہ نمبر 44 اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ صفحہ نمبر 44 کچھ موتیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 45 گناہوں کے اثرات کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام کی روایت۔ چھٹی فصل شروع ہوتی ہے، عنوان ہے گناہوں کو چھوڑنے کی راہ۔ صفحہ نمبر 47 ہے، عنوان ہے دوسروں نے اصلاح کر لی ہم بھی اپنی اصلاح کریں۔ صفحہ نمبر 47 نافرمانی نہ کرنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ صفحہ نمبر 48 گناہوں سے دور ہونے کا مسئلہ۔ صفحہ نمبر 51 دوسروں کے گناہوں پر راضی نہ ہونا بھی گناہوں سے دور ہونے کا باعث ہے۔ صفحہ نمبر 52 مسئلہ تحلیہ اور تجلیہ۔ صفحہ نمبر 53 قرآن مجید میں گناہ سے دوری کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 53 گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے پرہیز کرو۔ صفحہ نمبر 56 اپنے گناہوں کا خود حساب کریں اور گناہوں سے بچیں۔ صفحہ نمبر 58 نماز کی پابندی کا فائدہ۔ صفحہ نمبر 58 تقوی کو حاصل کرو۔ صفحہ نمبر 59 ہمیں بدترین معاشرت کا علم ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 60 ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ صفحہ نمبر 61 آیت اللہ
آیت اللہ عظمیٰ بہجت رحم اللہ کے 11 دستور عمل، صفحہ نمبر 61 پہلا دستور عمل، صفحہ نمبر 63 دوسرا دستور عمل، صفحہ نمبر 63 تیسرا دستور عمل، صفحہ نمبر 63 چوتھا دستور عمل، صفحہ نمبر 65 کچھ چیزیں معنوی طور پر ضرر دیتی ہیں، صفحہ نمبر 65 عبادت تب ہوتی ہے جب عقیدہ اور عمل میں نافرمانی نہ ہو، صفحہ نمبر 65 اچھے اور برے اخلاق کے اسباب، صفحہ نمبر 66 چوتھا دستور عمل پانچواں دستور عمل، صفحہ نمبر 66 چھٹا دستور عمل، صفحہ نمبر 67 ساتواں دستور عمل، صفحہ نمبر 67 آٹھواں حکم، صفحہ نمبر 68 نواں حکم، صفحہ نمبر 69 10واں حکم، صفحہ نمبر 70 11واں حکم، صفحہ نمبر 71 کھانے میں خصوصی رعایت کرنے کا حکم، صفحہ نمبر 73 ہمیشہ خود کا خیال رکھو، صفحہ نمبر 73 خط کا جواب، صفحہ نمبر 74 گناہ کو چھوڑنے کے مقدمات، صفحہ نمبر 74 آنکھ پر کنٹرول کرنا، صفحہ نمبر 75 کان پر کنٹرول کرنا، صفحہ نمبر 75 گناہ کی فکر کو بھی چھوڑ دو، صفحہ نمبر 75 دن اور رات اپنے کاموں میں مصروف رہنا، صفحہ نمبر 75 روزہ رکھنا، صفحہ نمبر 76 ورزش کرنا، صفحہ نمبر 76 موت اور قیامت کو یاد کرنا، صفحہ نمبر 77 آخری نقطہ، صفحہ نمبر 77 گناہ کی فکر سے رہائی، صفحہ نمبر 78 چند سفارشیں، صفحہ نمبر 78 گناہوں سے محفوظ ہونے کا عملی طریقہ کار، صفحہ نمبر 79 ہم کیسے گناہ سے دور ہو سکتے ہیں، صفحہ نمبر 82 ہم موت کو خود سے دور سمجھتے ہیں، صفحہ نمبر 83 اپنے نوکر کے جوتے سیدھے کر یہ تکبر کا علاج ہے، صفحہ نمبر 83 علامہ حسن زادہ آملی کا انسان بنانے کا حکم، صفحہ نمبر 83 آپ کے قول کے مطابق چند دستور عمل، صفحہ نمبر 84 میں نے کہا کہ، صفحہ نمبر 85 ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنے والوں کے لیے ہدایات، صفحہ نمبر 85 آپ قبول کریں کہ اجتماعی میڈیا وقت کا ضیاع ہے، صفحہ نمبر 86 کام کرنے کا مناسب وقت معین ہو، صفحہ نمبر 86 اپنی فیملی کی دوستی سے مدد حاصل کریں، صفحہ نمبر 86 گروپس میں شمولیت کو محدود کرو، صفحہ نمبر 86 خود پر کنٹرول کو مضبوط کرو، صفحہ نمبر 86 تحقیق کرو کہ اس فضول اجتماعی میڈیا کی وجہ سے آپ کن چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 87 ہدف کے علاوہ کسی بھی گروپ میں شرکت نہ کریں، صفحہ نمبر 87 بیکار اور فضول زندگی نہ گزاریں، صفحہ نمبر 87 اجتماعی میڈیا آپ کی کون سی ضرورت پورا کرتا ہے، صفحہ نمبر 87 اجتماعی میڈیا کے وقت کو معین کرو۔ 7ویں فصل شروع ہوتی ہے، عنوان ہے توبہ، صفحہ نمبر 89 ہے توبہ نور کا راستہ ہے، صفحہ نمبر 93 استغفار اور بیمار دلوں کا علاج ہے، صفحہ نمبر 93 اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے، صفحہ نمبر 94 قے کرو، صفحہ نمبر 95 ندامت اور پشیمانی، صفحہ نمبر 95 ہمیشہ کے لیے گناہ ترک کرنے کا عزم، صفحہ نمبر 95 ہمیشہ گناہ نہ کرنے کی نیت، صفحہ نمبر 99 بلاؤں اور مصیبتوں کے اسباب سے توبہ کرو، صفحہ نمبر 100 اچھے عمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 100 توبہ و گریہ و زاری کے ساتھ مشکلات حل ہو جاتی ہیں، صفحہ نمبر 101 ہم توبہ نہیں کرتے چونکہ ہم خود کو برا نہیں سمجھتے۔ 8ویں فصل شروع ہوتی ہے، جب تک گناہ کرے گا گناہ میں رہے گا، صفحہ نمبر 103 ہے مجلس کی فیس طے نہ کرو۔ 9ویں فصل شروع ہوتی ہے، عنوان ہے گناہوں کو مٹانے والی چیزیں، صفحہ نمبر 105 ہے گناہوں کو ختم اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے کون سے ہیں، صفحہ نمبر 105 ایمان اور عمل صالح،
صفحہ نمبر 106 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف، صفحہ نمبر 107 عبادت میں خضوع اور دعا و مناجات میں گریہ، صفحہ نمبر 108 خدا کی راہ میں جہاد کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صفحہ نمبر 109 صلہ رحمی کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 108 خوش اخلاقی بھی گناہوں کو مٹاتی ہے، صفحہ نمبر 108 ہاتھ ملانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 108 خاندان کی خدمت کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 109 صلوات گناہوں کو مسمار کر دیتی ہے، صفحہ نمبر 109 قرآن مجید کا پڑھنا بہت زیادہ، صفحہ نمبر 109 قرآن مجید کا بہت فائدہ ہے، صفحہ نمبر 109 روزے کا کفارہ، صفحہ نمبر 110 مومن کا روزہ افطار کرانے کا فائدہ، صفحہ نمبر 110 نماز وحشت قبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، صفحہ نمبر 111 مہمان کی خدمت گناہوں کو مٹاتی ہے، صفحہ نمبر 111 امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا فائدہ، صفحہ نمبر 112 خدا کی عظمت کے سامنے حیا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صفحہ نمبر 112 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا فائدہ، صفحہ نمبر 112 پاک نیت اور مظلوم کی مدد کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 10ویں فصل شروع ہو رہی ہے، گناہ گاروں کے ساتھ انداز زندگی کا سلیقہ، اس کا عنوان یہ ہے۔ صفحہ نمبر 113 ہے گناہ گار کو سزا نہ دو، صفحہ نمبر 113 گناہ گاروں سے ناراض ہوں اور ان کو گناہوں سے روکیں، صفحہ نمبر 114 شرع عام گناہ کرنے والوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ 11ویں فصل شروع ہو رہی ہے اور اس کا عنوان ہے گناہوں کے بارے میں سوالات جو حضرت علامہ آیت اللہ بہجت سے پوچھے گئے، صفحہ نمبر 115 پر ہے کہ مستحب کو چھوڑ کر والدین کی اطاعت کرنا، کون سا ذکر سب سے بہترین ذکر ہے، یہ سب صفحہ نمبر 15 پر ہیں۔ حرام کاموں سے آگاہ ہونا، انجام واجبات مقدم ہے محرمات کو چھوڑنے پر، کبیرہ گناہ کو فحش کرنا، صفحہ نمبر 116 شروع ہو گیا اور اس میں ہے ان کی غیبت کرنا جو اپنی غیبت سے راضی ہیں، اور صفحہ نمبر 116 پر یہ ہے تنقید اور غیبت کا فرق، صفحہ نمبر 116 انتخابات میں امیدواروں پر تنقید، صفحہ نمبر 116 غیبت سننے والے کا راضی ہونا اس صورت میں کہ اس تک پہنچ ممکن نہیں، صفحہ نمبر 116 ایک شخص کی خوبیوں سے دونوں طرف کا آگاہ ہونا، صفحہ نمبر 116 مضمون غیبت سے سننے والے کا آگاہ ہونا، صفحہ نمبر 117 ہے برے لوگوں کی غیبت کرنا، صفحہ نمبر 117 دوسروں کی خوبی کو بتانا اس صورت میں کہ راضی نہیں ہے، صفحہ نمبر 117 غیبت سننے والوں کی ریاضت حاصل نہ کر سکنا، صفحہ نمبر 117 جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگنا، صفحہ نمبر 117 بچے کی غیبت کا حکم، صفحہ نمبر 117 ذہن میں کسی کا برا نقشہ بنانا، صفحہ نمبر 118 غیبت کی معافی مانگنے کا ڈر، صفحہ نمبر 118 فلم اور نمائش میں غیبت اور جھوٹ، صفحہ نمبر 118 کافر کی غیبت، صفحہ نمبر 118 صفحہ نمبر 118 کس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، صفحہ نمبر 118 ہمسائے کے لیے جھوٹ بولنا، صفحہ نمبر 118 فحاشی کی عادت، صفحہ نمبر 118 اسراف کی تعریف اور حکم، صفحہ نمبر 118 کنواری لڑکی اور شوہردار عورت کے ساتھ گناہ، صفحہ نمبر 118 زنا سے فرار کے لیے خودکشی، صفحہ نمبر 119 دخول کے علاوہ لذت لینا، صفحہ نمبر 119 مرد کا جبری زنا، صفحہ نمبر 119 بالغ ہونے کے بعد گناہ گار کا وظیفہ، صفحہ نمبر 119 بچہ جس سے بچپن میں لواط ہوا ہو، صفحہ نمبر 119 شہوت کے ساتھ گود میں لینا، صفحہ نمبر 119 مفعول کا انتقام فاعل سے،
صفحہ نمبر 119 خود کو عقیم کرنا، صفحہ نمبر 119 استمنا کا جواز، صفحہ نمبر 120 خودکشی کا شرعی حکم، صفحہ نمبر 120 خودکشی کی فکر، صفحہ نمبر 120 خودکشی اعصاب کا اثر، صفحہ نمبر 120 کفارے والے گناہ، صفحہ نمبر 120 ائمہ کے حرموں کی توہین، صفحہ نمبر 120 آخری بات۔ 120 صفحے ہیں ان میں اور یہاں پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 11 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر مقدمہ ہے، بیان کرتے ہیں۔ زندگی ایک راہ ہے کہ اس کے ساتھ خلقت کے قانون کے قدم بقدم منزل تک پہنچ جاتا ہے اور ہر طرح کی دوری اور فاصلہ انسان کو حقیقت سے دور اور محروم کر دیتا ہے۔ خداوند متعال نے اس قانون کو انسان کے آرام کے لیے بنایا ہے، اس لیے دین میں ان قوانین خلقت سے دوری کو گناہ کہتے ہیں۔ تجاوز کا معنی وہاں ہوتا ہے جہاں راستہ مطمئن اور امن کا ہو اور انسان کی حرکت اسے منزل تک پہنچاتی ہے۔ پس گناہ سیدھے اور امن کے راستے سے دوری ہے۔ نمونے کے طور پر صداقت انسانی زندگی کی ترقی کا قانون ہے اور جھوٹ سیدھے راستے سے دوری کا قانون ہے، جس سے زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اور جس کسی نے بھی خداوند متعال کی حدود کو پامال کیا، یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اس تجاوز اور سیدھے راستے سے جدائی میں نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ یہ آیت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس حالت میں یقیناً اپنے آپ پر ظلم و ستم ہے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم و ستم اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اذیت اور شفا بخش خداوند متعال کے قانون سے محروم کرے۔ صفحہ نمبر 13 پہلی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، عنوان ہے گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کی حقیقت۔ گناہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے: نمبر 1 دم، نمبر 2 جرم، نمبر 3 خطا، نمبر 4 نافرمانی۔ عربی زبان میں ان الفاظ سے مراد گناہ لیا جاتا ہے: نمبر 1 ذنب، نمبر 2 اسم، الف سے میم اسم، نمبر 3 معصیت۔ پس گناہ کا معنی یہ ہوئے کہ خداوند متعال کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی خوشی کے خلاف کام کرنا یا اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کرنا۔ گار فرانسیسی اسکالر ہے، کہتا ہے چیزوں کے نظم کی مخالفت کو گناہ کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر یا بھول کر زندگی کے قانون کو پامال کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی کتاب راہ و رسم زندگی صفحہ نمبر 71 سے لے کے اور 80 تک یہ اس کا کوٹ کیا گیا ہے اس کے الفاظ کو۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو گناہ کے اوپر والے معنوں میں دلالت کرتی ہیں، جو عربی میں ہم نے نام لیے گناہ کے، اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14۔ ارشاد باری تعالیٰ: خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے اس کو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ چین سے رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو پس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا، اور اس کے لیے بڑی رسوائی ہے۔ قرآن اور حدیث میں گناہ کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ان مختلف الفاظ کے آثار بھی مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں ان الفاظ سے مراد گناہ لیا گیا ہے ذنب، زال نون بے ضم ذنب، نمبر 2 معصیت، نمبر 3 اسم الف سے میم، نمبر 4 سیسا، نمبر 4 ہے سیاہ، نمبر 5 جرم، نمبر 6 حرام، نمبر 7 خطیہ خے تو یہ ہے، نمبر 8 فسق،
نمبر 9 فساد، نمبر 10 فجور، نمبر 11 منکر، نمبر 12 فحاشہ، نمبر 3 خبث، نمبر 14 شر، نمبر 15 المیم، نمبر 16 وزرا ثقل، نمبر 17 حنت، حلوے والی ہے نون تے۔ ان الفاظ میں سے بعض الفاظ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئے ہیں، جیسے ذنب، ذال نون بے ذنب 35 بار آیا ہے۔ سیاہ قرآن مجید میں 165 مرتبہ آیا ہے۔ یہ جو گناہ کے لیے مختلف الفاظ بیان ہوئے ہیں، ان الفاظ کے آثار بھی مختلف ہیں۔ ہر لفظ اپنے مخصوص انداز میں انسان کو گناہ سے دور ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 14 ہے، عنوان ہے گناہ نجات ہے۔ ایک جوان طالب علم آقائے علامہ مقدس اردبیلی سے سوال کرتا ہے کہ استاد جی، آیا آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں، میرے بیٹے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ شاگرد کہتا ہے، جی یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی کبھی گناہ کیا ہے؟ مقدس اردبیلی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اگر اتنا اصرار کرتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ شاگرد پوچھتا ہے کہ آپ نے گناہ کی فکر بھی کبھی نہیں کی؟ استاد فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کبھی بھی گناہ کی فکر کی۔ شاگرد تعجب سے پوچھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ استاد فرماتے ہیں، جی، گناہ کی فکر نہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگر آپ میری بات کو قبول نہیں کرتے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا صحیح جواب دیں۔ سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی نجاست بھی کھائی ہے؟ شاگرد نے توہین کا احساس کیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہتا ہے، نہ استاد جی، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ استاد فرماتے ہیں، نجاست کھانے کی فکر بھی کبھی نہیں کی۔ شاگرد کہتا ہے، نہ۔ علامہ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں، گناہ میرے نزدیک نجاست ہے، بلکہ گناہ نجاست سے بھی بدتر ہے۔ گناہ زہر ہے۔ عارف مرحوم آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں، ہمیشہ گناہ نہ کرنے کی نیت سے بلند تر کوئی ذکر نہیں، یعنی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر خداوند مہربان 100 سال بھی زندگی عطا فرمائے تو بھی گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سالہ زندگی عطا کرے تو بھی آپ زہر کے جام کو نہیں پیتے۔ حقیقت میں گناہ بھی زہر ہے۔ آیت اللہ بہجت کی نظر میں کون سی چیز گناہ ہے؟ آقائے بہجت کے نزدیک گناہ کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بلکہ کسی کی طرف غصے سے دیکھنا یا کسی کی غلطی پر مسکرانا بھی گناہ ہے، حالانکہ ہم اس کو گناہ قرار نہیں دیتے۔ صفحہ نمبر 15 ہے، عنوان ہے گناہ دیوانگی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم کے سامنے ایک بیمار آدمی گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا، یہ دیوانہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مرد اور عورت پاگل ہیں جو اپنی جوانی خدا کی نافرمانی میں ضائع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 ہے اور عنوان ہے گناہ کی فکر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ علیہ السلام اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ 2 فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، انسان کے برے اور اچھے کام کی نیت سے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا پاخانے کی بدبو اور عطر کی خوشبو کے برابر ہے؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کی سانس سے خوشبو اور عطر نکلتا ہے، اور جب برے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کے سانس سے بدبو اور گند نکلتا ہے۔ جب عمل انجام دیتا ہے تو اسی انسان کی زبان فرشتوں کی قلم بن جاتی ہے، اور جب انسان کا لعاب دہن سیاہی بن جاتا ہے جس سے وہ کام لکھا جاتا ہے۔ اور یہ روایت ہے عجائب البیضہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 47۔ صفحہ نمبر 15 ہے اور عنوان ہے گناہ کیوں میٹھا لگتا ہے۔ پیاسا انسان جنگل بیابان میں دور سے اٹھنے والے سرداب کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس سراب کے قریب جاتا ہے تو پانی کی کوئی خبر بھی نہیں ہوتی، وہ سراب تھا۔ تو انسان پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔
گناہگار انسان کی صورتحال بھی اسی طرح ہے۔ انسان گناہ کے ذریعے سکون کو چاہتا ہے اور بہت محبت کے ساتھ گناہ کی طرف لپکتا ہے تاکہ سکون مل جائے، لیکن جب گناہ کو انجام دیتا ہے تو اسے وہ سکون نصیب نہیں ہوتا، تو انسان کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ میں سکون نہیں ہے، بلکہ گناہ تو سراب کی طرح ہے۔ افسوس کہ کچھ لوگ گناہ کو سکون کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن گناہ میں سکون نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر فرضی لذت کو حاصل کرنے کے لیے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ جب گناہ لذت ہے ہی تو فرضی، تو پھر ہم کو گناہ کرنے سے کیسے سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ پس خدا کی نافرمانی کرنے سے پریشانی زیادہ ہوگی اور گناہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کا سکون اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ پس سراب اور پانی کے چشمے کے درمیان فرق ضرور ہونا چاہیے۔ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، خواہ فلمی دنیا ہو یا حقیقت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فلم میں جو چاہے کر سکتے ہیں، جو لکھنا ہو لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ ڈرامہ ہی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ ہم جان لیں کہ زہر تو زہر ہی ہوتا ہے، خواہ سونے کے برتن میں ہو یا چاندی وغیرہ کے برتن میں، اس کے اثر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح گناہ تو گناہ ہوتا ہے، خواہ فلم وغیرہ کی شکل میں ہو یا حقیقت میں۔ اجتماعی میڈیا کے بارے میں علامہ حسن زادہ کی نصیحتیں۔ میڈیا کے چینلز کی کثرت اور موبائلز کے میسیجز کے بارے میں علامہ حسن زادہ عاملی کی نصیحتیں۔ میڈیا وغیرہ کے بارے میں علامہ صاحب نے یہ نصیحتیں، یہ ہدایات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حق کو یاد اور تکرار کے ذریعے زندہ کرو۔ نمبر 2، باطل کو ترک کر کے ختم کرو۔ نمبر 3، حرام وغیرہ شرعی تصویروں کے دیکھنے سے پرہیز کرو۔ نمبر 4، بیہودہ بحث سے پرہیز کرو۔ نمبر 5، اس جگت سے بھی پرہیز کرو جس سے دین و عبادات اور مقدسات اور افراد ملت اور قوموں کی توہین ہوتی ہو۔ نمبر 6، داستان وغیرہ کو اپنی طرف سے پیش نہ کرو، بلکہ جس بھی حدیث یا واقعے کو پیش کرنا ہے پہلے اس کے صحیح ہونے کے بارے میں اطمینان حاصل کر لو۔ نمبر 7، ایسا کلام کرو جو تمہارے لیے مفید ہو تاکہ تمہارے خلاف ثابت نہ ہو سکے۔ نمبر 8، خود کو خیر کا ذریعہ بناؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ نمبر 9، تمہارا ہر مطلب تمہاری تصدیق کے ساتھ ہو، نہ کہ میں نے تو اس کی نقل کی ہے۔ نمبر 10، آپ کی تمام کوشش میں ہدف صرف خدا کے دین کی طرف دعوت اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور دینی اور معاشرتی مسائل کا سکھانا ہے، اور آپ خالص لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں۔ نمبر 11، دنیاوی مسائل کو چھوڑ کر ہر شے پر حق اور دین کو مقدم کرو۔ نمبر 12، آپ کی تصویریں اور فائلز اور میسیجز آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں پر پہلی فصل اختتام پذیر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں دوسری فصل کا آغاز کریں گے۔